صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائی اور میرے بھی لوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے بھی لوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے اردو میں۔ آج سورہ الحجر کی آیت نمبر 53 سے 90 تک 53 سے 90 تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ترجمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بولے ڈر مت، بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا؟ چنانچہ اب کس بنا پر بشارت دیتے ہو؟ وہ بولے ہم نے تجھے حق امر واقعے کی بشارت دی ہے، چنانچہ تو نا امید نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے آل لوط کے، بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں سوائے اس کے بیوی کے۔ ہم نے مقدر کر دیا کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے ہاں پہنچے تو لوط نے کہا بے شک تم لوگ تو اجنبی ہو۔ وہ بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم تیرے پاس حق یقینی چیز لائے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ چنانچہ تو کچھ رات رہے اپنے اہل ویال کو لے کر نکل اور تو ان کے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے اسے اس امر کا فیصلہ سنا دیا کہ بے شک صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اور شہر صدم والی خوشیاں مناتے آئے۔ لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہذا تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں تھا؟ لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اے نبی آپ کی عمر کی قسم بے شک وہ اپنی مستی گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ پھر سورج نکلتے انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے وہ بستی الٹ کر اوپر نیچے کر دی اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی سیدھے راہ پر ہے، اور بے شک اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ اور بے شک ایک بستی والے بھی ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شاہراہ پر ہیں۔ اور یقیناً حجر والے سمود نے رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، پھر وہ ان سے منہ موڑتے تھے اور وہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے بے خوف ہو کر۔ اور چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چنگاڑ نے آ پکڑا، پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے۔ اور ہم نے انسانوں اور زمین کو اور جوان کے مابین ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے مابین ہے حق ہی کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ تو اے نبی آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں، بلا شبہ آپ کا رب ہی سب تخلیق کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم دیا ہے، اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال و متاع دیا ہے اس پر آپ اپنی نظر نہ جمائیں اور نہ ان کی حالت پر غم کھائیں، اور اپنے پر شفقت بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں، اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں ایسے ہی عذاب سے جیسا
کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگار کو فرمائے۔ اس میں آگے نصیحت، اللہ تعالیٰ کتاب ان کے تنظیم زندگی کی قسم کھا کی جس میں آپ شرف و سننے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر ان کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے جس سے آپ کا شرف و فضل واضح ہے، تاہم کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے اور وہ جس کی چاہے قسم کھائے اور اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح شراب کے نشے میں دھت انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اسی طرح اپنے بدمستی اور گمراہی میں اتنے سرگرداں تھے کہ حضرت لوط کے اتنی معقول بات بھی ان کے سمجھ میں نہ آ پائی۔ تفصیل کے لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ کا مطالعہ فرمائیں۔ ہجر حضرت صالح کے قوم سمود کے بستیوں کا نام تھا، انہیں اصحاب الحجر کہا گیا ہے۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، یہ اس لیے کہ یہ ایک پیغمبر کی تکذیب ایسی ہے جیسے سارے پیغمبروں کی تکذیب۔ مائدہ سورہ فاتحہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگار کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔